بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج جس موضوع کو میں نے آپ کو پڑھانا ہے وہ ہے ایثار۔ جیسا کہ ہمارا چیپٹر اچھے اخلاق، فضائل اخلاق پر چل رہا ہے، فضائل اخلاق اور محاسن اخلاق کی دیگر کچھ باتیں، کچھ پہلو پہلے سے بیان ہو چکے۔ آج ان میں سے ایثار پر بات کریں گے کہ ایثار کسے کہتے ہیں۔ ایثار کا لغوی مطلب کیا ہے؟ ڈکشنری میننگ میں ایثار سے مراد ترجیح دینا، دوسروں کو پریفر کرنا، کسی چیز کو مقدم سمجھنا، اپنی خواہش کو قربان کر دینا، یہ اس کے معنی میں آتا ہے۔ اور اصطلاحی مطلب میں دوسروں کی ضروریات اور مفادات کو اپنی ضروریات اور مفادات پر ترجیح دینا ایثار کہلاتا ہے۔ زندگی میں انسان کو لوگوں کے ساتھ تعامل کی بہت بڑی ضرورت پیش آتی ہے۔ سوسائٹی ہے، مل جل کر رہتے ہیں لوگ معاشرے کے اندر۔ بعض اوقات اس میں برابر چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں جن کو آپ عدل کہہ سکتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عدل سے بڑھ کے کسی کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دینا پڑ جاتا ہے، اس کو زیادہ دیتے ہیں، وہ احسان کی ایک شکل بنتی ہے۔ لیکن اگر اپنے رائٹ کو بھی دوسروں پر شفٹ کر دیں، اپنا حق بھی دوسروں کو دے دیں، اپنے مفاد کو بھی دوسروں میں شفٹ کر دیں، اپنے فائدے کو دوسروں میں منتقل کر دیں، خود صبر کر لیں، دوسروں کو وہ فائدہ پہنچا لیں، تو یہ عمل بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اسے ایثار کہا جاتا ہے کہ میری خیر ہے، دوسرے کا بھلا ہو جائے، میں گزارا کر لوں گا لیکن دوسرے کو بینیفٹ پہنچ جائے۔ یہ بہت حسین عمل ہے، یہ اپنی خواہش کی قربانی کا بہت بڑا لیول ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود خسارے میں ہی کیوں نہ ہوں، خود گھاٹے میں کیوں نہ ہوں، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ گویا اسلام نے سیلفشنس، خود غرضی کی جڑیں کاٹی ہیں کہ دوسروں کا خیال اس لیول تک رکھو کہ برابر حق بھی دو، ان کے حق سے بڑھ کر بھی دو، اور ہو سکے تو اپنے حق میں سے بھی ان کو دے دو۔ یہ ہے ایثار۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس طرح کی باتیں سمجھائی گئیں کہ کیسے ایثار کرنا ہے۔ مال کے اندر انسان مال سے بڑی محبت کرتا ہے، مال پسندیدہ ہوتا ہے، اپنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر مال تو جس نے کمایا اس کا ہے نا، اللہ نے رزق کے طور پہ دیا ہے، لیکن اس مال میں سے خرچ کرنے کی بات تلقین کی گئی اور ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی کہ مال اپنا ہے لیکن دوسروں پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم
اپنے محبوب مال میں سے خرچ نہ کر دو، اس میں سے خرچ نہ کر دو جس کو تم پسند کرتے ہو، محبوب ہے تمہیں۔ وہ مال جو انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے وہ اس کو خرچ کرنا یہ ایثار ہے، ایثار ہی کی ایک شکل ہے۔ اپنے مال میں سے لوگوں کو دے دینا، فرض زکوٰۃ کے علاوہ مال خرچ کرنے کی تلقین اور اس کے بہت بڑا اجر و ثواب ذکر کیا گیا ہے۔ فرض پورا ہو گیا زکوٰۃ، اس کے علاوہ اپنے مال میں سے کوئی نہ دے تو نہ دے، لیکن جو دینے والا ہے اس کو بہت بڑے اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے قرآن مجید کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار کے حوالے سے مختلف پہلوؤں سے امت کو رہنمائی دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ جس نے کسی کی ایک حاجت اس دنیا میں پوری کی، ایک تکلیف اس دنیا سے پوری کی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی تکالیف میں سے قیامت کی تکالیف کو دور کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی بے شمار مثالیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوک برداشت کر لیتے تھے، لیکن اپنے حصے کا مال بھی دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کہی، حالانکہ اپنی بھی بہت ساری نیڈز ہوتی ہیں انسان کی، لیکن آپ نے کسی کو انکار نہیں کیا، نہ صرف مال و اسباب دینے میں بلکہ اپنا وقت دینے میں بھی آپ نے کبھی انکار نہیں کیا۔ آپ رستے میں چل رہے ہوتے تھے، کوئی لونڈی آتی تھی، آ کے اگر پوچھتی تھی کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، تو بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے تھے تو آپ انہیں وہیں پہ روک کے ان کی بات سنتے تھے، ان کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ اپنے وقت میں سے بھی ایثار کرنا، اپنی ضروریات میں سے ایثار کرنا، اپنی سوچ اور فکر میں ایثار کرنا۔ ایک بندہ اگر آپ پہ کوئی برے الفاظ بول رہا ہے تو آپ صبر کر لیتے ہو، اپنی جوابی کارروائی کو روک کے اس کو فری ہینڈ دے دیتے ہو، تو یہ بھی ایثار کی ایک شکل ہے کہ اگر جوابی کارروائی کروں گا تو برابر ہو جائے گا، لیکن جوابی کارروائی کی بجائے مختصر سے جواب پہ یا اس کو ٹالریٹ کرنے پہ اکتفا کر لیا تو یہ بھی ایثار کی ایک شکل بنتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح فرمایا اور تقسیم کی غرض سے گھر بھجوا دیا۔ کچھ دیر بعد گھر آ کر پوچھا کہ کتنا تقسیم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عمدہ تقسیم ہو گیا ہے اور خراب بچ گیا۔ تو آپ نے فرمایا جو تقسیم ہو گیا وہ بچ گیا ہے، اور جو بچ گیا ہے وہ حقیقت میں چلا گیا ہے، یعنی اصل میں وہ سیونگ ہے، وہ اجر کا باعث ہے جو دے دیا گیا، جو عمدہ دے دیا گیا، اصل تو ارننگ اس سے ہوئی، جو نیکی، جو ثواب، جو اجر اس پہ ملا ہے وہ دوسرے پہ تو نہیں ملے گا، اور جو پڑا ہوا ہے وہ تو کھا لیا جائے گا اور چلا جائے گا۔ تو جو دے دیا وہ نہیں گیا، بلکہ جو کھا لیا وہ چلا گیا۔ کتنا پیارا فلسفہ بیان کر دیا کہ اللہ کے راستے میں قربان کی جانے والی چیز، دی جانے والی چیز، ایثار اور قربانی کے انداز میں دی جانے والی چیز اللہ کے ہاں امر ہو جاتی ہے، اور اس کا اجر انسان کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے بہترین ایک ذخیرہ بن جاتا ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ تکلیف اٹھا لیتے تھے، خود مشکل میں پڑ جاتے تھے، لیکن اپنے ساتھیوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو، ان کو سہولیات پہنچانے میں جو ہے وہ کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اس سے بڑی ایثار کی اور کیا مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ آپ نے اپنے آرام کو قربان کر دیا دوسروں کے فائدے کے لیے، آپ نے تکلیفیں برداشت کر لیں دوسروں کو فائدے کے لیے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ نے پتھر کھائے کہ نہیں کھائے، جسم لہو لہان ہوا، گالیاں دی گئیں آپ کو، مارا پیٹا گیا، لیکن آپ نے اس لیے برداشت کیا کہ جو امت ہے اس کا فائدہ ہو جائے، امت جہنم سے بچے، امت اللہ کی فرما بردار بن جائے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر قسم کا آرام اور سکون اپنے لیے جمع کر سکتے تھے نا۔ آپ کو سٹارٹ میں آفرز آ گئیں کہ اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو ڈھیر لگا دیتے ہیں، اگر آپ کو حکومت چاہیے تو حکومت آپ کو دے دیتے ہیں، آپ ہمارے اندر سے ہیں، آپ ہمارے حکمران بن جائیں گے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی گھرانے میں شادی کرنی ہے تو جہاں آپ کہیں گے وہاں پہ ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں۔ یہ تینوں آفرز سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند رکھ دیں تو میں اللہ کی توحید اور اللہ کا پیغام پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا۔ ریزن کیا تھی کہ یہ ساری آسائشیں، یہ ساری آفرز آرام و سکون پہنچانے کے لیے بہت بڑی چیزیں تھیں، لیکن ان سب کو قربان کر کے مشکلات برداشت کر لیں دوسروں کی ویل وشنگ کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے تکالیف برداشت کر لیں اور ساری زندگی اسی میں گزار دی۔ کبھی پتھر کھائے، آرام سکون اپنا جو ہے وہ اس کو قربان کیا امت کے فائدے کے لیے۔ تو یہ بھی ایثار کی ایک بہت بڑی شکل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ باقی کئی واقعات اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، آپ کے خاندان والوں نے، آپ کے اہل بیت نے، آپ کے اصحاب نے یہ قائم رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلقہ احباب تھا، چاہے آپ کے گھر والے ہوں یا آپ کے ساتھی ہوں، صحابہ ہوں، ان سب کا بھی یہی عمل ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام کی مثالیں بے شمار ہیں جو دی جا سکتی ہیں۔ ہجرت کے موقع پر ایک بہت بڑا عمل ہوا، مکہ سے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے، وہ مہاجرین کہلائے۔ آگے جو مدینہ کے اندر موجود تھے لوگ وہ انصار کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کا، اخوت کا ایک رشتہ قائم کیا۔ اب ایک ایک مہاجر کو پکڑتے تھے، ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا جاتا تھا اور ان کو تلقین کر دی کہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ اب انصار نے جو ایثار کا مظاہرہ کیا وہ بڑا شاندار تھا۔ وہ ان کو اپنے گھر لے گئے، ان کی مہمان نوازی کی، اپنی مال و اسباب اور جائیدادوں میں سے آفر کی کہ آپ ہمارا آدھا مال اپنے پاس رکھیں، اس پہ کاروبار کریں، اس پہ جو ہے وہ اپنی معیشت کو سٹرونگ کریں۔ ایون کچھ لوگوں نے یہ آفر تک کر دی کہ میری 4 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں تو اس کی عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ گویا کہ اس وقت قسم پرسی کے عالم میں وہ لوگ آئے ہوئے تھے تو ان کو اپنے فیملی سیٹ اپ کے لیے آفر دی اور ایثار پہ تیار ہو گئے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے انہوں نے آفرز کر دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان جو مہاجرین تھے انہوں نے بھی بڑی خودداری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے فوراً سٹرگل شروع کر دی اور تھوڑے ہی وقت میں وہ سٹرانگ ہو گئے۔ خودداری اور محنت کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور وہ بھی سٹرانگ ہو گئے۔ لیکن انصار کا جو ایثار ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک بڑا اہم پہلو بنتا ہے اخوت کے میدان میں، اور بہت اہم پہلو بنتا ہے ایثار کے حوالے سے۔ اسی طرح رومیوں کے مقابلے میں جب لشکر روانہ ہونے کو تیار تھا تبوک کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کال دے دی کہ سامان لے آؤ، اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، جہاد پہ جانا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان، کچھ بھی نہیں چھوڑا، تلاش کر رہے ہوتے تھے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، سارا سامان اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
ایثار اور قربانی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان اپنے گھر کا سارا مال دے دے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے لیے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. یہ ایثار کی بہت بڑی شکل تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کے دے دیا. ایک صحابی حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی اور ساری مزدوری جو ہے وہ اس لشکر کی تیاری کے لیے دے دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قحط سالی میں باہر سے آنے والا غلہ لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا. حالانکہ اس کا بہت بڑا منافع حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ منافع لینے سے آپ نے بڑے منافع کا انتخاب کیا جو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی شکل میں ملنا تھا. آپ نے مفت تقسیم کر دیا. ایک انصاری صحابی کے پاس کچھ مہمان گئے تو انہوں نے رات اس وجہ سے چراغ بجھا دیا کہ کھانے کے لیے اور کچھ نہیں تھا سب کے پاس، تو مہمان کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. اندھیرے میں انہوں نے یوں انہیں محسوس کروایا کہ میں بھی آپ کے ساتھ کھا رہا ہوں، اور چراغ بجھا دیا کہ جو ہے وہ اندھیرے میں کھا کے اپنا مہمان نوازی پوری ہو جائے. اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کو ہسٹری آف اسلام میں ملیں گی. اسی طرح ایثار کی ایک مثال ایک جنگ میں ملتی ہے، جب اس میں زخمی جو ہے ان کو پانی پلانے والا آتا ہے. ایک زخمی کو پانی پلانے کے لیے جب جاتا ہے جو بالکل آخری مرحلے پہ ہے، جان نکلنے کے قریب ہے اور بہت شدت کی پیاس ہے اور پانی کر رہے ہیں، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ساتھ ایک اور زخمی کی آواز پانی کی آئی، تو انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں. وہ جب ان کو پلانے لگے تو اس کے پاس ایک اور آواز آئی پانی کی، تو جب ان کے پاس وہ پہنچے انہوں نے کہا جی مجھے چھوڑ دیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں. وہاں گئے تو وہ شہید ہو چکے تھے. واپس پہلے والے کے پاس آئے، وہ بھی شہید ہو چکے تھے، اور واپس پہلے والے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے. اس حالت میں، نزع کی حالت میں، شدید پیاس جب لگی ہوتی ہے، وہ ایثار کرنا بھی ان کی تربیت میں شامل تھا، اور ایمان والوں نے اس ایثار کا مظاہرہ بھی کیا. ہم عام طور پہ اپنی عملی زندگی میں اس چیز کو اگر اختیار کر لیں تو بہت سکون میسر آتا ہے، لیکن ہمارا عام طور پہ اس سے اپوزٹ ہوتا ہے رویہ. ہم کہتے ہیں میرا نمبر لگ جائے، میں آگے نکل جاؤں، باقیوں کا ہو یا نہ ہو. ایثار یہ ہے کہ میری خیر ہے، دوسرے کا کام ہو جائے. آپ کبھی جہاں قطار بنی ہوتی ہے وہاں پہ ذرا مظاہرہ کریں. ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں آگے سے اس کو ہٹا کے میں گھس جاؤں، کھڑکی کے اندر سے جا کے میں اپنا کام کروا کے باہر آ جاؤں. ایثار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس قطار میں کوئی بوڑھا دیکھا، کوئی مریض دیکھا، کوئی لاچار ہے، کمزور ہے، اس کو خود پکڑ کے آگے کریں کہ آپ یہ معاملہ اپنا جو ہے نپٹا لیں. کہیں سفر کر رہے ہیں انسان، کوئی بوڑھا ہے، کوئی مریض ہے، خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو ان کو جگہ دے دی جائے، اپنی سیٹ چھوڑ کے ان کو بٹھا دیا جائے. یہ ایثار کی ایک شکل ہے. چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. زندگی میں بڑے بڑے لیول پہ ایثار کا موقع آتا ہے، ہمیں اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اگر ہم ایثار کا مظاہرہ کریں گے تو معاشرے کے اندر محرومیاں ختم ہوں گی، ہمیں بڑی سیٹسفیکشن ملے گی انشاءاللہ، اور زندگی کا نظام جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے چلے گا. ایثار کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں؟ آپ کے کورس کے حساب سے جو اتنا سا ایک ڈسکشن ہے وہ کافی ہے. چند ایک ضروری چیزیں جو ہیں وہ ذکر ہو گئیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایثار کے فوائد اور ثمرات کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ بندہ دوسروں کو اپنی ان ضروریات میں شامل کرے. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتا انسان جب تک اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ نہ کر دے، دوسروں کو نہ دے دے. یہ نیکی کی ایک اعلیٰ ترین شکل ہوتی ہے اور تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور تمام برائیوں کے خاتمہ کے لیے بڑا اہم ہے. اور ایثار کی وجہ سے انسان
خود غرضی سے، مفاد پرستی اور کنجوسی جیسی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے معاشرے میں کہ خود غرضی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر ایثار کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ ایثار، قربانی دینا، یہ معاشرے کو ایک بہترین لیول پہ لے جاتی ہیں چیزیں جب ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا عمل بہت کثرت سے کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایثار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بندوں میں شامل کرتا ہے اور نیکی کا ایک اعلیٰ ترین لیول اس کو میسر آتا ہے۔ اور اس کے بعد جب جو قومیں ایثار کا مظاہرہ کرتی ہیں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتی ہیں، ان کی کیئر کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہیں، آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایثار دوسرے لفظوں میں ایکسٹرا آرڈینری کیئر ہوتی ہے دوسروں کی جو کہ ایک انسان کرتا ہے۔ تو یہ جب کرتے ہیں تو اس کے بعد معاشرے امن و سکون کا گہوارہ بن جاتے ہیں۔ لوگوں کو یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی حق چھینے گا، بلکہ بڑے ریلیکس ہو کے معاشرے کے اندر اپنے معمولات زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس کے بعد باہمی محبت کا فروغ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو اپنے حق کی چیز بھی دے دیں گے، آپ کسی کے لیے ایثار کا مظاہرہ کریں گے، تو کیا وہ ساری عمر تھینکفل نہیں ہوگا آپ کا؟ ہر وقت وہ شکر گزاری کے لمحات میں وقت گزارے گا۔ تو اس کو اگر زندگی کا حصہ بنائیں گے تو معاشرہ حسن و خوبی کا ایک بہترین منظر پیش کرے گا، اور معاشرے کے اندر سے بہت ساری بے راہ روی اور خود غرضی اور مفاد پرستی کا خاتمہ ہو کے معاشرے کے اندر ایثار اور قربانی کا رواج ہوگا، اور ایثار اور قربانی والا معاشرہ فروغ پائے گا۔